ضلع چکوال کی ایک تحصیل لاوا، جسے ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں بھی کہا جاتا ہے، اب یہ علاقہ ضلع چکوال کی تحصیل بن چکا ہے۔ یہ تلہ گنگ شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ اسے اوان قبیلے نے صدیوں پہلے آباد کیا۔ بعد ازاں سادات اور دیگر قومیں یہاں آ کر آباد ہوئیں۔ انگریز دور میں یہاں تھانہ اور ڈاکخانہ قائم ہوئے۔ اب یہاں طلبہ اور طالبات کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول، دیہی مرکز صحت اور دفتر یونین کونسل بھی موجود ہیں۔ یہاں کا زرعی خصہ اور چپلیں نہایت مشہور ہیں۔ گندم، مونگ پھلی، چنے، جوار، مونگ اور باجرہ اس علاقے کی اہم فصلیں ہیں۔ محلہ چکی، محلہ چنگا، نالا، گھوڑ، ڈھوک ببرالی، ڈھوک گمرالی، جھلی، ڈھوک منگیا والی، ڈھوک پرہالی اور ڈھوک سرولی یہاں کی مشہور رہائشی بستیاں ہیں۔ لاوا کی حدود میں بہتا ترپی نالا اس علاقے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق لاوا کی کل آبادی تقریباً 1,10,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ لاوا کا کل رقبہ 892 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں شرح خواندگی 65% ہے۔ دراصل لاوا ایک پہاڑی پر واقع گاؤں ہے، جہاں سے وادی اسکیسر کے پہاڑی سلسلے لاوا اور سون اسکیسر کے درمیان پھیلے ایک حد نظر علاقے کا بخوبی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ لاوا ایک قدیم بستی ہے۔ آج بھی یہاں قدیم دور کے گھر اور عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لوگوں کا رہن سہن نہایت سادہ اور قدیمی روایات سے وابستہ ہے۔ یہاں کی سڑکیں پکی اور صاف ستھری ہیں، مگر صدیوں پرانا اوپن نالی سسٹم آج بھی موجود ہے۔ پہاڑی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں بارشوں کے دنوں میں گلیاں اور بازاروں میں پانی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس علاقے کا نظارہ آپ کو زمانے قدیم میں لے جاتا ہے۔ آج بھی پرانے گھر، دیواروں پر مٹی کی لپائی اور لکڑی کے بنے پرانے دروازے آج کے جدید دور میں قدیم دور کی یاد دلاتے ہیں۔ البتہ کچھ گھر جدید طرز پر بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ چند سالوں بعد یہاں شاید ہی کوئی پرانی عمارت دیکھنے کو ملے۔ اس کے علاوہ لاوا کی ایک اور تاریخی اہمیت ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں لاوا کے 158 افراد نے شرکت کی۔ لاوا کی اصل وجہ شہرت وہاں کے بزرگان دین اور اولیاء کرام ہیں، جنہوں نے اپنے وجود بابرکت سے اس علاقے کو عزت اور تکریم بخشی۔ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جاون گے، ایویں نہ گھبرایا کر۔ ٹڈ دا بالن لے کے دن ڈبے کر جایا کر، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے جگ تے سایا کر۔ اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ٹول وجایا کر، رکھی سکھی کھا کے سجدے وچ ٹر جایا کر۔ من اندر تو جھاڑو دے، اندر بار صفایا کر، نہ کر چولی لوکاں اگے، رب اگے کرلایا کر۔ یہاں کا سب سے مشہور دربار سید شہنشاہ شہاب شاہ ہمدانی کا ہے۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام زین العابدین ابن امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1912 میں ہوئی۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے شہابل رکھا، جس کے معنی چاند کے ہیں۔ آپ نے رموز ولایت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار ان کی رہائش گاہ میں تعمیر کیا گیا، جو شہنشاہ شہابل شاہ کے مزار سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کی والدہ کا مزار جس گھر میں ہے، یہاں پیر مہر علی شاہ گولرہ شریف نے حاضری دی تھی۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ سید شہنشاہ شہابل شاہ کے والد کا نام سید مدد علی شاہ ہمدانی ہے۔ آپ کا شمار لاوا کے بااثر معززین میں ہوتا تھا۔ سید مدد علی شاہ کی قبر لاوا کے قبرستان میں موجود ہے۔ سید شہنشاہ شہابل شاہ کی پہلی زوجہ کی قبر اطہر آپ کے مزار لاوا میں آپ کے پہلو میں واقع ہے، جبکہ دوسری زوجہ کا مزار دندہ شاہ بلاول میں واقع ہے۔
اگر شہنشاہ شہاب الشاہ کی اولاد کا ذکر کیا جائے تو آپ کی فقط ایک دختر نیک اختر انہی زوجہ میں سے ہیں۔ دندہ شاہ بلاول لاوا سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جس کا قدیم نام دندہ تھا۔ بعد ازاں سید احمد حمدانی المعروف نوری شاہ بلاول کی نسبت سے دندہ شاہ بلاول کے نام سے مشہور ہوا۔ سید احمد حمدانی المعروف نوری شاہ بلاول شہنشاہ شہاب الشاہ کے اجداد میں سے ہیں۔ نوری شاہ بلاول 1710 عیسوی میں ہمدان سے سندھ اور بعد ازاں دندہ میں آ کر مقیم ہوئے۔ نوری شاہ بلاول کا مزار اسی گاؤں میں واقع ہے۔ ویکھ بندیا اسمانہ دے اڑدے پنچھی، ویکھ تے سہی کی کر دے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ پکھے مردے نے۔ کدے کسے نے اڑدے پنچھی پکھے مردے ویکھے نے، بندے کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی پکھے مردے نے۔ انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار کے سبق کی ترویج کرتے ہوئے سید شہنشاہ شہاب الشاہ نے دنیا کو ایک اللہ اور ایک انسان کے نظریے کی تبلیغ کی۔ گو آپ بہت کم گفتگو فرماتے تھے، تاہم آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے مختصر کلمات علم و حکمت کے بیش بہا خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، سچ بولے اور سچائی کا ساتھ دے، رزق حلال کمائے، بد نظری سے بچے، ماں باپ کا احترام کرے اور درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ سید شہنشاہ شہاب الشاہ نے اپنے علاقے میں فضائل اہل بیت اور واقعہ کربلا کی ترویج بہت با اثر اور جامع انداز میں کی۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملیزہ سروردہ کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین تنا دے باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ سید شہنشاہ شہاب الشاہ کے رفقائے خاص میں ایک اہم بزرگ بابا فتح محمد ہاشمی ہیں، جن کا روضہ مبارک لاہور کے قریب مرید کے میں واقع ہے۔ بابا فتح محمد ہاشمی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سید شہنشاہ شہاب الشاہ حمدانی کے فلسفہ وحدانیت اور انسانیت کو نئی نسل کو آسان اور عام فہم انداز میں سمجھایا۔ بابا فتح محمد ہاشمی کی حیات مبارکہ سے متعلق تفصیلات ایک الگ ڈاکومنٹری کی صورت میں عنقریب پیش کی جائے گی۔ سید شہنشاہ شہاب الشاہ حمدانی کا وصال 1 محرم الحرام سن 1410 ہجری بمطابق 3 اگست 1989 بروز جمعرات کو ہوا۔ آپ کو لاوا گاؤں کے بلند ترین مقام پر، جہاں آپ کی رہائش گاہ بھی تھی، سپرد خاک کیا گیا۔ ہر سال 2 اور 3 محرم کو آپ کی برسی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ پورے ملک سے آپ کے معتقدین آپ کے مزار اقدس پر حاضری دینے لاوا آتے ہیں۔ شروع میں مزار اقدس کے انتظامی امور سید شہنشاہ شہاب الشاہ حمدانی کے برادر نسبتی سید فاضل شاہ صاحب کے سپرد تھے۔ بعد ازاں سید فاضل شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کے پسران بالخصوص سید ظفر شاہ صاحب اب مزار کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے۔
موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جینے کا نہ اندھو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیرہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیرہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیرہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیرہ، جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اس دور پورا شوب میں جہاں تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے فرقہ پرستی کا شکار ہے، مذہبی منافرت اور قومیت پسندی نے جہاں انسانی معاشرے کو مفلوج کر رکھا ہے، وہیں ان اولیاء کرام کے بابرکت وجود سے انسان کو امن، محبت، بھائی چارے اور انسانی اقدار کے احترام کا درس ملتا ہے۔ انسانی اقدار کا وہ پیغام جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اول تھا، اسی انسانی اقدار کے پیغام کی شمع ان اولیاء کرام کے وجود پر نور کی برکت سے آج بھی روشن ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، بڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔